نکاح سے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے قرآن کریم میں، یہاں تک کہ پارہ نمبر 18 سورہ نور کے اندر مفہوم آیت یہ ہے کہ نکاح کر لو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نکاح کی یہاں تک فضیلت ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنی تمام باتیں عرض کی تو اللہ کے رسول نے کہا نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ انہوں نے نکاح کیا۔ نکاح دراصل دو رشتوں کو، دو خاندان کو، دو علاقوں کو، دو طبیعتوں کو جوڑنا بھی اور نئی نسل کی ابتدا بھی۔ آپ غور تو کریں کہ اسی سے نہ جانے کتنی اولادیں پیدا ہوں گی قیامت تک۔ ہو سکتا ہے ہماری ہی نسل آگے چلے اور ہمیں میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو نکاح کتنا پاکیزہ عمل ہے، اس کو اس نظر سے آپ دیکھیے۔ نکاح کی ضرورت اور حاجت اللہ نے رکھی ہے، مگر جب اسے آپ پاکیزگی کی نگاہ سے دیکھیں گے تو نکاح کی اہمیت کا اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوگا۔ نسل انسانی اسی سے آگے بڑھے گی۔ بقائے انسانی اور افزائش نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بھری پڑی ہے، اس سے سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں نکاح کی ترغیب، نکاح کی فضیلت اور نکاح کرنے کے بارے میں لوگوں کو مائل کیا گیا۔ خود قرآن پاک نے کہا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ۔ عورت مرد کے لیے لباس اور مرد عورت کے لیے لباس۔ آپ سوچیں کہ قرآن ہم اور آپ جیسے بندے جب کوئی مثال دیتے ہیں تو اس مثال کے اندر کئی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور نبی اور خدا کسی بات کی مثال دے دے تو اس میں کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بھئی کہتے ہیں نا بادشاہ کی بات بھی بادشاہ ہوتی ہے۔ بے شک خدا اگر کسی بات کی مثال دے دے تو اس مثال میں حکمت کتنی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا، کوئی اور مثالیں بھی ممکن تھی، فرمایا مرد اپنی عورت کے لیے لباس ہے، کپڑا، اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے۔ عجیب بات ہے، لباس کی مثال کیوں؟ علماء نے کہا اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، لباس جو ہے یہ موسم سے بچاتا ہے۔ دیکھیں ٹھنڈی آگے پہن لیا نا آپ لوگوں نے، لباس موسم سے بچاتا ہے، گرمی سے، ٹھنڈی سے، بارش سے، دھوپ سے، دھول سے، ان تمام چیزوں سے لباس ہی آپ کو بچاتا ہے۔ اشارہ دے رہا ہے قرآن کہ جب مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو حالات سے بچائے اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی تمام حالات سے بچائے۔ پھر لباس کا ایک کام اور بھی تو ہے نا، لباس حسن پیدا کرتا ہے۔ یہ جو لباس ہے نا، آپ کی پہناوا، آپ نے الگ پہنا، ہم نے الگ پہنا، انہوں نے الگ پہنا، سب نے الگ الگ پہنا۔ یہ لباس ہمیں ایک حسن دیتا ہے، ایک زینت ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو مرد عورت کے لیے لباس اور عورت مرد کے لیے، مطلب مرد کے لیے حسن جو ہے وہ عورت، اور عورت کے لیے حسن کیا ہے؟ مرد۔ یعنی ایک ایسا لباس ہے کہ مرد کے ذریعے سے عورت کے حسن میں اضافہ، اس کی خوبصورتی میں، اس کی زینت میں، اور مرد کے ذریعے سے عورت کے حسن میں اضافہ۔ پروردگار بتا رہا ہے کہ لباس ہے لباس، اور لباس ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ لباس ہمیشہ اگر بدن سے جدا کر دیا جائے تو پھر لباس کہاں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے لباس بدن سے بہت قریب ہوتا ہے، ایسے ہی محبت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، اور اپنائیت کے اعتبار سے میاں یعنی مرد اپنی عورت کے بہت قریب ہے اور عورت اپنے مرد کے بہت قریب ہے۔ ایک کام اور بھی ہے لباس کا، لباس جو ہے نا عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے۔ بھئی ہمیں یہاں سفید داغ ہے، سمجھانے کے لیے ایک مثال، آپ کو کیسے معلوم پڑے لباس نے چھپا رکھا ہے؟ آپ کے بدن میں کوئی عیب ہے، کس
نے چھپایا ہوا ہے؟ لباس نے چھپا رکھا ہے۔ تو لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ عیبوں کو چھپائے۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، مطلب مرد اپنے عورت کی خامیوں کو چھپائے، عورت اپنے مرد کے خامیوں کو چھپائے۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو مسلم معاشرے میں طلاق کا سسٹم بھی ختم ہو جائے اور محبت بھی پیدا ہوگا۔ سب میں خامیاں ہوتی ہیں، سب میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہر بندہ پرفیکٹ ہی پرفیکٹ ہے، مگر تم لباس ہو، لباس تم ڈھانک کے رکھو اس کو، وہ تمہیں ڈھانک کے رکھے۔ تو لباس قرآن نے کہہ کر کے ہمیں تعلیم دی کہ لباس بدن سے قریب بھی ہے، لباس حسن بھی دیتا ہے، لباس موسم سے بچاتا بھی ہے، اور لباس عیبوں کو چھپاتا بھی ہے۔ مرد کو اپنے عورت کے لیے، عورت کو اپنے مرد کے لیے اسی طرح رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور کثرت سے بیان بھی کرتا ہوں میں نکاح کے موقع پر خاص طور سے۔ حضور کو بہت سی چیزیں پسند تھیں، کھانے میں الگ پسند ہے، پہننے میں الگ پسند ہے۔ حضور نے ایک موقع پہ کہا کہ مجھے دنیا کی دو چیزیں بہت پسند ہیں، عورت اور خوشبو۔ خوشبو کے ساتھ میرے نبی نے عورت کا ذکر کیا، عورت کے ساتھ خوشبو کا ذکر کیا، تاکہ تم سمجھو خوشبو مشام جا کو معطر کر دیتی ہے، خوشبو بغل سے گزرنے والوں کے قلوب و اذہان کو خوشبودار کر دیتی ہے، طبیعت کو شاد شاد کر دیتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے، خوشبو کو پابند نہیں کیا جا سکتا، خوشبو کے ذریعے سے الجھن نہیں ہوتی، خوشبو بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو فرحت و انبساط حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کے ساتھ خوشبو کا اور خوشبو کے ساتھ عورت کا ذکر کر کے بتا دیا، عورت معاشرے کے لیے ایک خوشبو ہے، اگر وہ باقاعدہ خوشبو بن کر کے رہی تو نسلیں بھی مہکیں گی، خاندان بھی مہکے گا، محلہ بھی مہکے گا، نسلیں بہکدار خوشبودار پیدا ہوں گی۔ عورت خوشبو بن کر کے رہے تاکہ اس سے جو تعلق رکھنے والا اس کا شوہر بھی محلے میں، علاقے میں، شہر میں خوشبودار، تہذیب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ خوشبودار بن کر کے رہے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے بھی خوشبودار ہوں۔ کیا نہیں سنا اللہ کے رسول نے عورت کا خوشبو کے ساتھ اور خوشبو کا عورت کے ساتھ جو ذکر کیا؟ علماء کہتے ہیں اس میں بھی ایک راز اور بھی ہے، یہ جو گلاب ہے نا، جب تک یہ لگا رہتا ہے اپنے شاخوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے تب تک تو یہ ہرا بھرا رہتا ہے، لیکن جب اسے شاخ سے کاٹ لیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اسے پیروں کے تلے رون ڈالتے ہیں۔ جب تک وہ اپنی شاخ سے لگا ہے تب تک تو وہ ہرا بھرا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کاٹا گیا تو تھوڑی دیر کے لیے گلے کا ہار بنے گا، پھر لوگ اتار کے پیروں سے رون ڈالیں گے۔ اس میں ایک اشارہ ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، باقی رہنا چاہتے ہو تو اپنی ٹہنیوں سے جدا مت رہو، اس کے ساتھ لگی رہو۔ تم جب گھر میں ہو، تمہارا بھائی اور تمہارے باپ تمہاری شاخ ہے، اور تمہارا اگر نکاح ہو جائے تمہارا شوہر تمہاری شاخ ہے، اگر اس سے جدا ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کے گلے کا ہار تو بن جاؤ گے، مگر اس کے بعد پیروں کے تلے سے رون دی جاؤ گے۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن پاک کا، کتنا پیارا انداز ہے رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ مسلم خواتین کچھ نہ بتائیے، آپ سے ان کو اتنا بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام میں دیکھیں، ہم سے مت دیکھیے اسلام نے کیا دیا۔ اگر عورت کو اتنا معلوم ہو جائے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، میں کہتا ہوں ایک کپڑے میں زندگی گزار لے گی، اسلام سے کبھی غداری نہیں کرے گی، ہر غربت کو سہ لے گی، مگر اسلام کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھائے گی۔ اسے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے نبی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا خدا انہیں کتنا چاہتا ہے، تو ایک مسلم بچی بھوکے پیاسے ہر حال کو برداشت کر لے گی، مگر کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ اسے بتاؤ کہ تم کو اسلام نے کیا دیا ہے، بتاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر جلسے محفلوں میں آپ ہی آتے ہو، آپ ہی سنتے ہو، مسجدوں میں بیانات آپ ہی کے کانوں میں پہنچتے ہیں، یہ پہنچاؤ ان تک کہ تمہیں اسلام نے، اللہ کے رسول نے کہا گھر پہ جاؤ کوئی چیز لے کر کے بازار سے، اگر پھل فروٹ کوئی چیز کھانے پینے کی، اور تمہارے گھر میں بچے ہیں تو بچوں میں جب پھل لے کر کے جاؤ کوئی چیز کھانے کی تو سب سے پہلے وہ بانٹتے ہوئے بیٹی کو دینا چاہیے، بیٹے کو بعد میں دینا چاہیے۔
یہ عزت کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کون بنتی ہے؟ عورت۔ بھئی جو آج بیٹی ہے کل وہ بیوی بنے گی، پرسوں وہ ماں بنے گی۔ جنت قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی چیز تحفہ تو پہلے بیٹی کو دو۔ اللہ کے رسول تو کائنات میں سب سے بڑے ہیں، خدا کے بعد سب سے بزرگ ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ جب وہ کہیں جانے لگتے تو حضرت فاطمہ سے آ کے ملاقات کرتے، اور حضرت فاطمہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی۔ جب میرے آقا جلوہ گر ہوتے، حضرت فاطمہ آتی تو حضور پیار سے محبت سے بیٹی کی وجہ سے کھڑے ہوتے اور ان سے پیار کرتے۔ انہیں بتاؤ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جس نے بیٹیوں کو عزت دی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ انہیں بتاؤ بیٹیوں سے لوگ نفرت کر رہے تھے، جس نے تمہارے قدموں میں جنت رکھی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ بیٹیوں کو معاشرے سے نکالا جا رہا تھا، جس نے سب سے پہلے بیٹیوں کے مرتبے کو بڑھایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسے بتاؤ بیٹیاں بازار کی زینت بنی ہوئی تھی، جس نے سب سے پہلے کہا کہ عورتوں کے حقوق ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسے بتاؤ منڈیوں میں تمہیں تو لوگ بیچ رہے تھے، تمہاری عزتوں کو بچانے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اسے بتاؤ تمہارے مقام و حقوق کو باقاعدہ بلند کرنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اسے بتاؤ میرے پیغمبر نے آخری خطبے میں کھڑے ہو کر کے جو بات کہی تھی اس میں فرمایا تھا عورت بہت مظلوم رہی ہے، خبردار عورت پہ ظلم مت کرنا۔ اسے بتاؤ کہ تمہارے نبی تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں، تمہارا قرآن تمہیں کتنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں سورہ نساء، سورہ مریم اور جگہ جگہ حضرت عیسیٰ کو یاد کیا گیا تو حضرت مریم کے ذریعے سے یاد کیا گیا، اور بے شمار خواتین کا تذکرہ حدیث میں تو ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اسے بتاؤ کہ سورہ نور کی 18 آیتیں عورت کے مرتبے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ بتاؤ نا اسے، سورہ نور پارہ نمبر 18 جو ہے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی بنیاد پر نازل ہوئی۔ عائشہ بھی ایک عورت ہی تو ہے نا۔ عورت کا مرتبہ اسلام میں کتنا بڑا ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ جب یہ عورتوں کو، لڑکیوں کو، جوان بچیوں کو معلوم ہوگا، میں واللہ کہتا ہوں وہ کسی بھی حال میں زندگی گزار لیں گی اپنے قدم کو شریعت کے خلاف نہیں۔ جب ان کے دل کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم سے محبت کرنے والی کائنات کی سب سے حسین ہستی جناب محمد رسول اللہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا ہمارا خالق اور ہمارا مالک پروردگار عالم ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو بے پناہ خوش ہو جائیں گے، اپنے قدم کو کبھی بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا وہ قرآن جو تم نمازوں میں پڑھتے ہو اس قرآن میں عورت کا تذکرہ، عورت کے فضائل، عورت کے مناقب، جناب مریم کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، مریم بھی ایک عورت ہی ہے، تو اسے خوشی ہوگی کہ اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں ہمارا ذکر کیا ہے۔ اسے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے، خواتین کے بارے میں فرمایا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا، یہ اپنے شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ ہے، ماں بن جائیں تو اپنے بچوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، حتیٰ کہ ان کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ تمام رشتے عورت سے بنتے ہیں، ہر رشتہ عورت سے بنتا ہے۔ آپ دیکھیں بھائی بہن خالہ تمام رشتوں پہ غور کریں، رشتے تمام کے تمام عورت کے بنیاد پہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ جو زبان آپ بولتے ہیں نا، جو گاؤں کی زبان، مادری زبان، لفظ مادری ماں کو تو کہتے بھیا، ماں کی طرف زبان کی بھی نسبت ہے۔ کس قدر اسلام نے آپ کو عزت دی، قرآن نے آپ کو عزت دی، خالق کائنات نے آپ کو عزت دی، جناب محمد الرسول اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کا مرتبہ واللہ باللہ تعالی میں کیا بتاؤں کہ امہات المومنین کا مقام کس انداز میں قرآن نے بیان کیا، میں کیسے بتاؤں رسول اللہ کی بیٹیوں کے مناقب کیا ہیں، صحابیات اور طیبات کا درجہ کیا ہے۔ آخری بات بتا دوں، ایک صحابیہ چند لڑکیوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اور جب وہ ایمان لے آئی تب آئی، ایمان سے پہلے بھی وہ سردار ہی تھی، لڑکیوں کے گروپ میں ایک سردار تھی، وہ بہت زیادہ بولنے والی خطیبہ تھی، وہ پہلے بھی سردار تھی، اب جب ایمان لے آئے تو بھی سردار ہی ہیں۔ لڑکیوں نے، تمام جو جوان لڑکیاں تھی، خواتین وغیرہ تھی، سب نے ان کو آگے کیا، کہا جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو،
مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، نیکی حاصل کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، نیکی حاصل کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، نیکی کماتے ہیں، ہم عورتیں ان سے پیچھے کیوں رہیں؟ اللہ اکبر، کیا جذبہ اسلام نے دیا تھا؟ ہم ان سے پیچھے رہیں، وہ ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں، ہم بھی یہ کام کریں گے۔ چلو اللہ کے رسول کے پاس وہ تمام کو لے کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں، وہی خاتون آگے آگے تھی، غالباً خنسہ جو کچھ نام تھا ان کا، واللہ عالم بالصواب۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی سوال ہے میرا، فرمائیے، سوال بیان کریں۔ یا رسول اللہ یہ مرد حضرات جو ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم عورتیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی، تو یہ مرد ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں گے؟ یا رسول اللہ یہ تو میدانوں میں نکلتے ہیں، بہادر غازی اور شہید بنتے ہیں، اور ہم تو گھروں میں رہتے ہیں، ہم سے نیکی میں آگے نکل جائیں گے؟ کیا جذبہ تھا صاحب، نیکی والی بات تھی یہاں پر۔ اللہ کے رسول نے پوری بات سنی اور فرمایا سنو، میدان جنگ میں تلواروں کے نیچے زخم اور گھاؤ برداشت کرنے کے بعد انہیں شہادت یا پھر غازی ہونے کا مرتبہ ملتا ہے۔ تم گھروں میں رہ کر صبر کرو، ان کے لیے دعا کرو، خدا تمہیں وہ مقام یہی عطا فرما دے گا۔ وہ جمعہ پڑھ کے تو نیکی حاصل کرتے ہیں، جمعہ کے دن ظہر پڑھ کے وہ نیکی گھر میں آپ کو مل جاتی ہے۔ جو عید پڑھ کے وہ نیکی کماتے ہیں، وہ عید کے دن 4 رکعت پڑھ کر کے بھی آپ کو وہ نیکی مل جاتی ہے۔ یعنی اسلام نے کتنا کرم فرمایا ہے آپ پر، کتنا رحم فرمایا ہے آپ پر، کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں آپ پر۔ خدائے قدیر و جبار ہمارے معاشرے کو پھلتا پھولتا بنائے، ہمیشہ ہمارا معاشرہ مہکتا رہے، یوں مسکراتا رہے، مل جل کر کے لوگ زندگی گزاریں، نسل نو اسلام پر قائم و دائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد